یہ 3 پہ زیادہ، ویسے تو اس کی بہت سی قسمیں بتائی گئی ہیں. آپ کتاب کا مطالعہ کریں حضرت امام حامد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو انہوں نے اس کی 8 قسمیں بتائی ہیں. انہوں نے اس کی 8 قسمیں بتائی ہیں. لیکن نفس امارہ، جیسے ہم نے ابھی اپنی سائنس کے اندر بھی دیکھا کہ جو نفس امارہ ہے یہ ہمارے اندر ایک ایسا نفس ہے جو ہمیں برائی پہ غالب کرتا ہے. ہمارے اندر جیسے ابھی ایک بھائی نے بتایا تھا کہ ذات کے بعد نفس ہمارا شروع ہو جاتا ہے، اور جو نفس ہے اس کے 3 حالتیں ہیں بنیادی طور پہ. اور یہ سارا دن ہم اس چنگل میں سارا دن کام کرتے رہتے ہیں، زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہر لمحے آپ کے ساتھ ہوتا ہے. یہ جب بھی آپ سمجھیں کہ آپ کو کوئی کسی کی دھی بیٹی جا رہی ہے اور آپ اس کو آنکھیں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، اس سے مراد ہے کہ اب آپ جبلت پہ آ گئے ہیں. یہاں پہ عقل آپ کے قریب نہیں ہے. جو جانور کر رہا ہے وہی آپ کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں. جانور کر رہا ہے اس کے لیے بھی کوئی بیٹی اور ماں کا کوئی تصور نہیں ہے ذہن کے اندر، ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہے. اس سے مراد ہے کہ آپ نے عقل کو تھوڑی دیر کے لیے معطل کر دیا ہے اور آپ جبلت کے اوپر ہیں. اس وقت جو جانور کر رہا ہے وہی آپ کر رہے ہیں. نفس ہمارا انسان کو موسٹلی عقل کو معطل کر دیتی ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کے اندر نہیں رہتی. جب آپ کے اندر مثلاً اپنے بہن کا حصہ کھا لیا، اپنے پڑوسی کو تکلیف دے دی، آپ نے کسی کو کوئی چیز چرا لی. چرانے سے مراد آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، کوئی شخص آپ کے پاس کوئی کام لے کے آیا ہے اور آپ اس کے کام کرنا تو چاہتے ہیں لیکن آپ کے دل میں کچھ اور بھی آ گیا ہے. تو ہم دیکھتے رہتے ہیں سارا دن، دنیا کے ساتھ رہتے ہیں. یہ آپ کو سارا ہوتا ہے ہر صورت میں برائی پہ. کچھ بھی برا آپ کر رہے ہیں، کیوں کہ یہ بالکل تابع ہے شیطان کے. شیطان آپ سے وہ کروا رہا ہے جو کہ وہ کروانا چاہتا ہے. اس کی ایک خوبصورت مثال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میرا ایک گھر والوں نے مجھے کہا، میں اکثر پچھلی دفعہ میں نے آج سے کوئی 2-3 مہینے پہلے بات کی تھی، والی بڑی قریب ہے اور آپ سب لوگ اس سے مخاطب رہتے ہیں. میرے گھر والے مجھ سے، میری بیٹی مجھ سے اکثر کیا کرتی تھی کہ پاپا یہ آپ کہتے رہتے ہیں یہ نفس کی حالتیں 3 ہوتی ہیں، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں آپ ایسے کریں کہ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں ذرا. تو میں نے اپنی گاڑی میں ان کو بٹھایا اور ان کو میں ایک اسٹور پہ لے گیا جہاں پہ سیلف سروس ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکبری اسٹور، دیکھا آپ لوگ؟ یہ علامہ اقبال کا. اب تو میرا خیال وہ تھوڑا سا پریشانی آ گئی ان کو. تو میں وہاں پہ گیا تو میں نے ان بچوں کو لیا اور اندر ہم سیلف سروس کے چلے گئے اور چیزیں تلاش کرنے لگ پڑے. اب میں نے ان کو کچھ چیز بتانے مقصد تھی کہ یہ نفس ہمارا کون سا ہوتا ہے، نفس لوامہ کون سا ہوتا ہے، نفس مطمئنہ کون سا ہوتا ہے. تو میں نے آسان سا ایک کام کیا. میں نے کہا کہ بیٹا ایسے کرتے ہیں کہ یہاں پہ 1 درجن میں کتنے انڈے ہوتے ہیں؟ سارے بچوں نے کہا، 3 بچے میرے، تینوں نے کہا جی کہ 12 انڈے ہوتے ہیں. تو وہ ایک پیلے رنگ کا لفافہ تھا، اس میں ہم نے 13 انڈے ڈال دیے. 12 نہیں، کتنے؟ 13 انڈے. اب مجھے کون یہ کہہ رہا تھا یہ میرا نفس امارہ، جبکہ 12 ہوتے ہیں، ساری دنیا کو پتا ہے کہ انڈے 12 ہیں. تو میں نے کیا کیا، 13 انڈے ڈال دیے، اس کے اندر پیلا لفافہ تھا اور اس کو اندر ہم نے رکھ دیا. اور اس کے بعد وہ جب باقی سامان کے ساتھ جب وہ کاؤنٹر پہ گیا تو اس نے اس کو چیک نہیں کیا اور میرا نفس ہمارا خوش ہو رہا ہے کیونکہ چیک نہیں ہوا، مجھے فائدہ پہنچا. تو میں اس کو لے کر کے گھر آ گیا. اب گھر آ گیا تو اب بیٹی کیا کہہ رہی ہے، پاپا آپ نے زیادتی کی ہے، آپ نے 12 انڈے ہوتے ہیں درجن میں، آپ نے 13 انڈے کیوں لیے؟ اب مجھے وہ جو کہہ رہی ہے، جب آپ کا اندر آپ کا ضمیر آپ سے ملامت کر رہا ہے، آپ کے اندر جو انر مائنڈ ہے اس کے اندر جھگڑا شروع ہو گیا ہے. یہ لو اب کون سے نفس سے، آپ نفس ہمارا سے نفس لوامہ پہ آپ آ گئے. اب یہاں پہ جھگڑا ہو رہا ہے. میری بیٹی کہہ رہی نہیں پاپا یہ آپ نے زیادتی کی.
اور آپ کے اندر بھی ایک، کیونکہ آپ نے تو یہ ساری ڈیمانسٹریشن کی ہے تو دکھانے کے لیے، ویسے نہیں کیا، ویسے بھی کبھی دان دیا تک ہم کر لیتے ہیں، لیکن موسٹلی یہ میری بیٹی نے کہا، میں کہا بیٹا آپ کیا کریں بتاؤ. اب دو طریقے تھے کہ یا میں انڈا کو ان کو واپس کروں یا میں انڈے کے پیسے کروں. اور لیکن پرابلم یہاں یہ آتا ہے کہ اس کو بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ میں نے کیا تھا ایسے. یہ بڑی اہم بات ہے. اعتراف، سیلف ایکچولائزیشن، سیلف پیوریفیکیشن. اگر آپ کے اندر یہ سارا عمل ہو رہا ہے اور آپ پیوریفائی تو کر نہیں رہے اپنے آپ کو، ایکچولائز، آپ کا پانی جو ہے، جب گاؤں کے اندر وہ پانی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کہ گاؤں کے اندر جو لوگ پانی پیتے ہیں اور پانی گندا ہوتا ہے، گدلا ہوتا ہے ان کا، تو پھٹکڑی مارتے ہیں اس کے اندر. اس کا جو پانی کے اندر جو ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں نیچے بیٹھ جاتے ہیں، پانی صاف ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے اگر فرض کریں کہ میں وہ انڈوں کو لے کے دوبارہ اس دکان پہ گیا، اس کو کہا کہ آپ انڈا واپس لے لیں یا انڈے کے پیسے لے لیں، اور اعتراف بھی کرنا ہے یہ، کیونکہ اس کو اگر اعتراف نہیں کریں گے، آپ اللہ کے سامنے چلے جائیں گڑ گڑا کے دعائیں مانگے ہوئے تو رب ہے معاف کرنا تو کر دے، لیکن کسی کے ساتھ اگر آپ نے زیادتی کی ہے تو آپ نے اس سے معافی مانگنی پہلے. اگر کچھ خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو گیا ہے، کیونکہ وہ ہے تو رب معاف کر دے، کیونکہ اس کی ڈومین ہے، وہ رب ہے. لیکن وہ جس سے آپ نے زیادتی کی شخص سے، اور آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی میں نے اس سے میں معافی نہیں مانگتا، اللہ کے سامنے جا کے معافی مانگتا ہوں میں گڑ گڑا کے. یقین کیجیے گا کہ میں اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، سیاسی افسروں سے، وہ اپنے دفتروں میں بیٹھے رشوت لے رہے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے 3 دن کی چھٹی کا کہہ دیا ہوا ہے کہ مجھے 3 دن کی چھٹی چاہیے، میں لکھ کے دے دی ہے جی میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں. دکھ ہو رہا ہے کہ یار یہ شخص انہی پیسوں سے عمرہ کرے گا جا، اور یہ کیا وہ اللہ جس کے پاس یہ جا رہا ہے خانہ کعبے کے اندر، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جا رہا ہے، اور یہ اسی گند بلا سے یہ ٹکٹ خریدتا ہے، اسی گند بلا سے وہ زیادہ راہ خریدتا ہے، اسی گند بلا سے وہاں کھانا کھاتا ہے، اور وہ گڑ گڑا کر اٹھتا بھی ہے وہاں پہ. ابھی میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ جتنا معاشرے کے اندر یہ بڑھ رہا ہے، ہم الٹی سیدھی چیزیں، الٹا سیدھا رزق اکٹھا کر رہے ہیں، اور پھر ان کی اولادوں میں وہ نکلتا ہے. میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، گھروں پہ فون کرتے ہیں، میرے پاس ملاقات کے لیے آتے ہیں. یقین کیجیے گا کہ رونا آ جاتا ہے ان کی اسٹوریاں سن کے. کہ ایک شخص کو میں جانتا ہوں، کچھ دن پہلے اپنے بیٹے کو لے کے آ گیا، کہتے سر یہ ایک ہی بیٹا ہے میرا اور یہ نشہ کرتا، اور اس کا بیٹا بالکل میں نے جب دیکھا تھا کسی وقت لال صورت تھا، بالکل کالا ہوا. کیوں؟ رزق حرام آپ کھلا رہے ہیں نا اس کے اندر، ان کی رگوں میں پہنچا رہے ہیں رزق، اور پورے کا پورا جسم، پورے کا پورا آپ کا جو سسٹم ہے سارا کرپٹ ہو جاتا ہے. تو نفس لوامہ. اور اس کے بعد جب میں نے وہ انڈا اس کو دکاندار کو لے جا کے واپس کر دیا، یہ اور اعتراف بھی کیا، یا اس کے پیسے واپس کر دیے، اب میں کہاں پہ؟ قرآن مجید فرقان حمید صاف کہہ رہا ہے کہ تم جنت میں جائے گا ہی وہ جو نفس مطمئنہ کے لوگ ہوں، جائے نہیں سکتے تم سے. تو ہم یہ سارا کچھ کر کے سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت بھی دے دے گا. یعنی اللہ کی جنت جو ہے نا وہ ایسی ہے نعوذ باللہ کہ ہر کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ رحمت والا رب ہے. ہم تو مانتے ہی اس رب کو ہے جو رحمت والا ہے، اور اپنا تعارف بھی کیا کرواتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان الرحیم ہے. لیکن کیا ہم اس لائق ہیں؟ اور دوسرا ایک لفظ اور بھی ہمارے اندر ہوتا ہے، نفس ملہمہ. یہ کون سا لفظ ہوتا ہے؟ جب الہام آپ پہ ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ آپ کو روک دیتے ہیں. حضرت میں آپ کو ایک بڑی اچھی بات بتاتا ہوں. میں نے تذکرۃ الغوث کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ پڑھا تھا، اور وہ واقعہ تھا حضرت پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پاس ایک ان کا مرید آیا اور آ کر کے بیٹھ گیا. تو اس نے کہا بات سنو،
رات تم نے یہ کام کیا تھا؟ اس نے کیا تھا. کہہ رہا ہے کہ یہ تم بیٹھ. اچھا تم جب گئے تھے وہ کام کرنے کے لیے، ایک لڑکی کو ملنے کے لیے رات آپ تم گئے تھے، تو کیا یہ بات بتاؤ کہ کیا وہاں پہ ایک آدمی آ گیا تھا وہاں پہ؟ اس نے کہا جی آیا سی. ہم نے کہا کی ہوا سی؟ انہوں نے کہا جی میں کڑی تو منڈ جب ملنا واسطے گیا تھے، ایک بندہ ہے جانا وہ کھڑا کر آ گیا پانی. تو پھر اس نے کہا جی میں پرسوں جب جان لگ گیا، تو انہوں نے کہا پرسوں بھی گیا سی؟ کہتا یہاں پرسوں بھی گیا سی کڑی نو ملنے واسطے. انہوں نے کہا جو تو کڑی نو ملنے واسطے گیا سی تو کوئی بندہ اور آتے آیا سی؟ انہوں نے کہا جی ایک بندہ انہیں گنے دی پڑ گیا چکی ہوئی سی تو آ گیا سی. انہوں نے کہا پھر اس کو پہلے دن کہتا جی پہلے دن بھی گیا سی، تیسرا چوتھا دن تھا. تو انہوں نے کہا یار گل سن، سارے کو روز بدل بدل کے چہرے نہیں آئے جانا، تو اپنے آپ کو کی کر لیں. تو یہ کیا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کام سے روک دے، ایسا ہوتا ہے کبھی کہ آپ نے پوری کوشش کی کہ میں نے یہ ہر صورت میں کام کرنا ہی کرنا، اور آپ کو روک دیا کیا ہو؟ ایسا ہوتا ہے؟ سمجھ لینا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہے، وہ خود آپ کو روک رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو روک رہے ہیں، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ روک رہے ہیں. یقین کیجیے میری اپنی زندگی میں کئی دفعہ ہوا ایسا، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا کہ تم جو مرضی کر لو، تم یہ کر نہیں سکتے، پوری کوشش کر کے دیکھ لو. اور ایسا ہوتا ہے کہ اور یہ نفس ملہمہ کہ اللہ تم پہ الہام کر دیتا ہے. اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ آ جائے، کوئی انسانی شکل میں آ جائے، یا اللہ کی طرف سے کوئی انسان آ جائے آپ کے آگے، آڑے آ جائے، آپ وہ برائی نہ کر سکیں. کیوں کہ انسان برائی پہ ہر صورت پہ نفس ہمارا نے آپ کو لے کے آنا ہے. اور اگر آپ کے اندر یہ لوامہ اور مطمئنہ مضبوط ہیں تو آپ ریورس کر جائیں گے، اگر ریورس نہیں کریں گے. اور حضرت باؤ فرماتے ہیں کہ صورت نفس امارہ دی جویں گلر تالا ہو، بلیک پپی یہ ہمارے اندر موجود ہے. صورت نفس امارہ دی جویں گلر تالا ہو، پونکے چونکے لو پیوے منگے چرک والا، کھبے پاسے نال دل دے گا رہن بسیرا. جو اگر آپ اولیاء کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ دل کے بالکل ساتھ ہے. صورت نفس امارہ دی جویں گلر کالا ہو، پونکے چونکے لو پیوے منگے چربن والا ہو، کھبے پاسے نال دل دے ایدہ رہن بسیرا ہو. انسان دا سب تو بڑا دشمن رب ہی کرسی ٹالا ہو. اگر خدا آپ کے راستے میں نہ آ جائے، آڑے نہ آ جائے، آپ برائی کریں گے تو دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی آپ کو. کیوں؟ آپ عقل سے آ رہی ہیں، جبلت ہے. رحمت کیا ہوتی ہے کہ خدا ہی روکتے آپ کو. وہ وسوسہ ہی نہ پیدا ہونے دے آپ کے مائنڈ کے اندر، کہ آپ کے اندر وسوسہ ہی نہ پیدا ہو جس وسوسے کی بنیاد پہ آپ گناہ کرنے جا رہے ہیں. یہ پورا ایک روٹ پلان ہے انسان کا. وہ کہتا ہے کہ چنگے بندے دی یاری جیویں دکان اتارا، سودا پاویں مول نہ لئیے تے بھولے یار ہزارا. تے برے بندے دی یاری جیویں دکان لوہارا، لیڑے پاویں کنج کنج بئیے تے چنگا پین ہزارا. ایک میں واقعہ آپ کو بڑا اچھا زبردست سناتا ہوں. آپ نے بخت کبیر کو پڑھا ہے؟ پڑھا کریں کہ یہ جو یہ ریگارڈلیس اس کے اس کا مذہب کیا تھا، وہ قوم تھا، لیکن وہ انتہائی اعلیٰ درجے کا بہترین جو ہے یہ ان میں سے گزرا ہو انسان. ہاں، کبیر کی ایک لائن آپ کو سناتا ہوں. کبیر کہتا ہے کہ ایک دن اس کا نا دل کیا کبیر کا اپنے بچے اپنے بیٹے کو کہنے لگا آج ہم نا کیونکہ گھر کے اندر حالات صحیح نہیں ہے تو چوری کرتے ہیں. یعنی دو باپ بیٹے تھے. وہ کہتے ہیں کہ گھر کے حالات صحیح نہیں ہے، کھانے پینے کو نہیں ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، تیرے بہن بھائی تو آج چلتے ہیں، آج نا چوری کر کے آ. تو کہتے ہیں دیکھو بابا، یہاں پہ اس گاؤں کے اندر ہمیں سب لوگ جانتے ہیں
تو ہم اگر چوری کریں گے اور پکڑے جائیں گے تو پرابلم ہو جائے گی ہمارے لیے. تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ساتھ والے گاؤں میں جا کے چوری کرتے ہیں. 2 باپ بیٹے چوری کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں, وہاں پہ دیوار پلانگتے ہیں دونوں اندر اور ڈھونڈنے لگ پڑتے ہیں, کیونکہ ان کا اور کوئی مطمع نظر نہیں تھا, صرف ایک چیز تھی, کیا کہ انہیں خوراک چاہیے تھی. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گندم کے اس کے اندر چلے جاتے ہیں گڈون میں, اور باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے پیٹھ کے اوپر وہ رکھ دیتا ہے بوری, جیسے رکھتے ہیں وہاں پہ کھڑاک ہوتا ہے. اور وہ جو گھر والے ہوتے ہیں وہ ان کو شائبہ ہوتا ہے کہ یہ گھر والے جاگ کے, تو جو بیٹا تھا وہ جلدی سے چھلانگ لگاتا ہے اور دیوار سے پار ہو جاتا ہے اور باپ ڈھونڈنے لگ پڑتا ہے. باپ کیا ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی جگہ مجھے ملے جہاں سے میں اڑا کہ میں نکلوں, کوشش کروں. تو ایک دیکھتا ہے ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے دیوار کے اندر, وہ اس کے اندر سر پھنسا لیتا ہے تو میں سے گزر جاؤں, اور سر پھنس جاتا ہے. یہاں اپنے بیٹے کو کہتا ہے دوسری سائڈ سے, بیٹا باہر سائڈ پہ ہوتا ہے, باپ اندر ہوتا ہے اور پھنسا ہوتا ہے, کہتا ہے بیٹا جلدی سے نکالو اپنی چھری اور میرا سر کاٹ کے لے جاؤ, اس لیے کہ کل کو پنچایت ہوگی اور ہم کیا کتنے برے لگیں گے, بہت برا لگیں گے, تو مجھے نہ کاٹ کے لے جاؤ میرا سر, تو میں نہیں چاہتا. تو بھکت گزرتا ہے وہاں سے گلی سے, وہ کہتے تم کیا کرنے لگے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آئے تھے ایسے ایسے کر کے, تو باپ میرا پھنس گیا تو ہم کہا میں سر کاٹ رہا ہوں. میں کہا نہیں, یہ سر کا معاملہ تو لوگوں کے لیے ہے, اس کا دل نکال کے لے کے جاؤ, کیونکہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے اس سے سوال جواب کرنا ہے. یہ سارے آپ سے سوال جواب ہوں گے. آپ سے یقین کیجئے گا کہ آپ کا صرف یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے اندر نفس مطمئنہ کتنا ہے, کہ آپ ہر لمحے کو پھر ریورس کرتے رہے ہیں. اگر آپ کے اندر کوئی برائی کا شائبہ پیدا ہو گیا, ہمارا نے کر دیا, کیونکہ انسان جو ہے نا یہ عجیب سی چیز ہے. جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا, دیکھیں آپ کبھی دیکھیں غور کریں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا, جنت میں رہ رہے تھے, وہ مٹی منگوا کے بنایا گیا, ہونٹوں پہ ہونٹ لگا کے اپنی روح پھونکی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, لیکن روک دیا کہ تم نے اس کے پاس نہیں جانا. تو کیا وہ رکے تھے وہاں سے؟ رکے, یعنی جس کام سے روکا انہوں نے کام تو کر لیا. وہ کیوں؟ اس کی بنا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اور یہ آپ نے زیادہ دیر نہیں لگانی وہاں پہ. یاد رکھ لیں ایک بات بڑی اہم آپ سے شکل لگاؤں, اگر تو کہیں رکے رہے اس کی بنیاد پہ, رک گئے اور یہ کہہ دیا آپ نے کہ نہیں میں اس کے اوپر کاربند رہوں گا, اور آپ یہ اگلا سفر نہ کر سکے, تو سمجھ لینا کہ آپ اللہ کے پاس نہیں ہیں, آپ شیطان کی اس کے اندر ہے. جتنی جلدی ہو سکے اس سے باہر نکلنا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ معافی مانگ لی تھی, جلدی سے جلدی معافی مانگ لی ہے, اور معافی مانگ کے اور اس شخص کا وہ جو جس کا آپ نے نقصان کیا ہے اس سے بھی معافی مانگ لی ہے, اللہ سے بھی معافی مانگ لی ہے نماز میں, اور فٹ جلدی سے جلدی پہلے فرصت میں آپ نے دوسری سائڈ پہ آ جانا ہے. شیطان کی صفت میں نہیں رہنا, آپ نے آدم کی صفت میں آنا ہے. اور اللہ نے پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کے لیے وہ تمام چیزیں رکھ دی تھی. تو آج ہمارا جو مقصد تھا وہ یہی تھا بیسیکلی کہ ہمارے اندر جو بلیفز ہیں, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو بلیفز ڈیولپ کیے ہوئے ہیں, ان کو مضبوط کیا جائے. اور ہمارے اندر ہم کبھی بھی اپنی ذات سے ملاقات نہیں کرتے. سب سے بہترین ملاقات کے لیے ہمیں جو تنہائی دی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم روزوں کے اندر ایک دن ملتے ہیں 10 کون سے تو کیا کرتے ہیں؟ اپنی ذات سے ملاقات نہیں ہوتی. سب سے ملاقات ہوتی ہے, آپ اپنی ذات سے نہیں ہوتی. جس دن آپ کو اپنی ذات سے ملاقات شروع ہو جائے گی نا, یہی تصوف ہے, یہی صوفیزم ہے, یہی باتیں ہیں. اگر آپ کی ذات سے ملاقات ہوتی نہیں ہے, ہماری سب سے زیادہ پرابلم ہماری یہ موبائل نے پیدا کر دی ہے. وہ تنہائی رہتی نہیں. کیوں؟ ہمارے پاس گلٹ ہے, جو میں نے آج سے آپ کے بہت سی گلٹ آپ کو رفع کیا, آپ کے جسم سے نکالے ہیں. جہاں پہ بھی پڑے ہوئے تھے میں نے اس کو آج نکال دیے کافی حد تک. اور الحمدللہ رب العالمین
کہ آج کے بعد آپ اگر ان کو اپنے ساتھ نہ، کیونکہ وہ نکل گئے آپ کی باڈی سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، آپ کی زندگی سے نکل گئے. آج کے بعد اگر آپ اپنے صرف جو بھی عمل کر رہے ہیں، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ کوئی اتنا بڑی زندگی نہیں آپ گزارتے، 12 گھنٹے کے اندر آپ ٹوٹل 3800 الفاظ بولتے ہیں. کتنے بولتے اور سنتے ہیں؟ اس میں کہا گیا کہ 1900 سنتے ہیں اور 1900 بولتے ہیں. تھوڑا سا آسانی سے سیکھنے کے لیے آپ اپنے آج کے بعد پہرا دینا شروع کرتے ہیں کہ یہ جو میں بول رہا ہوں کیا یہ واقعی کسی انسان کی کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا اس سے، اور جو میں آج یہ سن رہا ہوں کیا اس سے کسی کا نقصان تو نہیں ہو رہا. تو یقین کیجیے گا کہ آپ کے اندر ایک نیا انسان پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اور آج کے بعد جو کچھ بول رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر صرف آپ نے چیک رکھنا ہے، شعوری چیک رکھنا ہے، شعوری چیک. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک عجیب سی، اور پھر تمام دنیا آپ کی طرف راغب ہو جائے گی، تمام لوگ آپ پہ اعتبار کرنا شروع کر دیں گے اگر یہ آپ چھوٹا سا کام شروع کر دیں. تھینک یو ویری مچ جی.